مسائل تو بہت سارے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کیا ہم بحیثیت عوام اور ہمارے ادارے ان مسائل کو سنجیدگی سے یعنی کہ سمجھنے، غور کرنے اور اس کے حوالے سے منصوبہ بندی کرنے اور آئندہ آنے والے واقعات سے نمٹنے کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ سنجیدہ ہیں، اور اس ہیٹ ویو کو اس حوالے سے سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اس میں جینڈر کمپوزیشن کیا تھی، کتنی جو ڈیتھ ایسی تھیں جو کہ خواتین کی ہوئیں، کتنی ڈیتھ ایسی تھی جو میل پاپولیشن میں سے تھیں، کتنے اس میں اولڈ ایج لوگ تھے، کتنے اس میں بچے تھے۔ اس سال بڑی تعداد میں جو ہے بارش ملی شہر کو۔ اب شہر کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس بارش کے ساتھ وہ چل سکے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جی شہر کو جو ہے وہ ایک سیلاب کا سامنا رہتا ہے۔ دوستو، موسمیاتی تبدیلیاں آج پوری دنیا کا سب سے زیادہ بولا اور سمجھے جانے والا موضوع بن چکا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ظاہر ہے کہ موسمیاتی تبدیلیاں دنیا میں مختلف طریقے سے قدرتی آفات کی صورت میں تباہیاں مچا رہی ہیں، لیکن رواں سال جو ہے وہ کہ شروع سے لے کر اور آج کے دن تک جو ہے موسمیاتی تبدیلیوں نے کی جو شدت ہے اس میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے۔ ایسی صورتحال میں جہاں دیگر بہت سارے معاملات ہیں، وہیں دنیا بھر میں جو بڑے شہر ہیں ان شہروں کے حوالے سے جو ہے وہ دنیا کی حکومتیں، خاص طور پہ ترقی یافتہ ممالک اپنی اپنی حکمت عملیاں ترتیب دے رہے ہیں کہ بڑے جو شہر ہیں اس میں موسمیاتی تبدیلی سے جڑے جو مظاہر ہیں ان کی شدت کو کیسے کم کیا جا سکے۔ ہم کراچی شہر کے باسی ہیں۔ کراچی شہر 3 کروڑ سے زائد آبادی کا شہر ہو چکا ہے۔ 2 کروڑ، 2.5 کروڑ، 3 کروڑ یہ ہمارے فگر ہوتے ہیں، لیکن اس آبادی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم ایک ساحلی شہر بھی ہیں۔ ساحلی شہروں کو، دنیا کے تمام ساحلی شہروں کو بے پناہ خطرات جو ہے سطح سمندر میں اضافے کی وجہ سے ہو چکے ہیں۔ ہمارے شہر کی کیا صورتحال ہے؟ ہمارے شہر میں موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں وہ کون کون سے جو مظاہر ہیں وہ دکھا رہی ہیں؟ ہیٹ ویو، بارشیں، اربن فلڈنگ، یہ سارے معاملات، ہمارا انفراسٹرکچر، یہ سارے معاملات ایسے ہیں جن پہ ہم سب کو جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے شہر کی صورتحال کیا ہے، کیا تھی اور کیا ہونے جا رہی ہے۔ اس ضمن میں آج ہم جس شخصیت کے پاس موجود ہیں، آپ ان سے بخوبی واقف ہیں۔ وہ آپ کو مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر نظر آتے ہیں، وہ ان کے آرٹیکل آپ کو مختلف اخبارات میں نظر آتے ہیں، اور بلا شبہ اس وقت کراچی کے حوالے سے جو ہے وہ اربن پلاننگ کے حوالے سے جو ہے وہ اس شہر کے معاملات کو بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں۔ میری مراد ہے محمد توحید صاحب سے۔ محمد توحید جو ہیں وہ ریسرچر ہیں، اربن پلانر ہیں، اور آپ وابستہ ہیں انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن سے۔ آج ہم ان سے اس حوالے سے جو ہے وہ تفصیلی گفتگو کریں گے کہ وہ کراچی کے ان معاملات کو، جو بھی انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں، ان کو موسمیاتی تبدیلی کے تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ محمود صاحب۔ جیسے کہ موسمی تبدیلی اس وقت جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور اس پر جو ہے وہ اب باقاعدہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تواتر کے ساتھ جو ہے مختلف واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ جیسے آپ نے بات کی اس سال کے حوالے سے، تو اس سال میں ہم نے سال کے شروع میں ہی یعنی مارچ میں ہم نے دیکھا کہ شہر کراچی کو جو ہے وہ ہیٹ ویو کا سامنا رہا۔ پھر جیسے ہی ہم ہیٹ ویو سے فارغ ہوئے تو اس کے فوراً ساتھ میں پھر ایک یہ ہم نے دیکھا کہ جی پورے سندھ میں جو ہے وہ ایک فلڈنگ کا سلسلہ آیا، فلیش فلڈ کا سلسلہ آیا، اور اس طرح جب مونسون کی بارشیں ہوئیں تو شہر کراچی جو ہے وہ اربن فلڈنگ کی وجہ سے ڈوبا۔ تو ہم یہ مسائل تو بہت سارے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کیا ہم بحیثیت عوام اور ہمارے ادارے ان مسائل کو سنجیدگی سے یعنی کہ سمجھنے، غور کرنے اور اس کے حوالے سے منصوبہ بندی کرنے اور آئندہ آنے والے واقعات سے نمٹنے کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ سنجیدہ ہیں، یا پھر یہ ایک سلسلہ ہے کہ بس وہ یہ کہ ایونٹ بیس
والا سلسلہ ہے کہ جب ہیٹ ویو آئی اس وقت ایڈ ہاک بیسس پہ ہنگامی بنیادوں پر آپ نے انتظامات کیے، اور جب ہیٹ ویو ختم ہو گئی تو ہم نے سوچا ٹھیک ہے جی اب دوبارہ تو یہ واقعہ ہونا ہی نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. ہم نے دیکھا 2015 سے اس شہر کراچی میں جو ہیٹ ویو کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد آپ متواتر جو ہے 2017 میں، 2018 میں، 2020 میں، اور اس سال بھی ہیٹ ویوز آئیں. اچھا یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ انٹینسٹی جو 2015 کی ہیٹ ویو کی تھی وہ جو ہے ابھی نہیں ملتی، لیکن پھر بھی جس طرح کے نقصانات ہو رہے ہیں اس کو سمجھنے کی تھوڑی ضرورت ہے. تو اب 2015 کی ہیٹ ویو میں سب سے پہلا مسئلہ تو یہ آیا کہ ہم آج تک یہ کیلکولیٹ نہیں کر سکے کہ اس وقت جو ہے وہ کس طرح کا اور کیا کیا نقصان ہوا تھا، کتنا جانی نقصان ہوا تھا، کتنا دیگر نقصان ہوا تھا. گورنمنٹ کے جو فگر ہیں اس پہ جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی صرف 1200 اموات ہوئی تھیں. لیکن جب ہم جو نجی این جی اوز ہیں ان سے بات کرتے ہیں، نجی اداروں سے بات چیت کرتے ہیں، تو کہتے ہیں جی 6000 سے زیادہ جو ہے اموات ہوئی تھی. تو یہ کیلکولیٹ کیا جانا بہت ضروری ہے اس کراچی جیسے شہر کے لیے جہاں پہ آنے والے وقتوں میں بھی ہمیں ہیٹ ویو کا سامنا ہے. اور اس ہیٹ ویو کو اس حوالے سے سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اس میں جینڈر کمپوزیشن کیا تھی. کتنی جو ڈیتھ ایسی تھیں جو کہ خواتین کی ہوئیں، کتنی ڈیتھ ایسی تھی جو میل پاپولیشن میں سے تھیں، کتنے اس میں اولڈ ایج لوگ تھے، کتنے اس میں بچے تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کتنے اس میں ایسے لوگ تھے جن کا ایکسپوجر ٹو سن تھا، یعنی کہ وہ کوئی کسی نہ کسی وجہ کی بنیاد پر براہ راست سورج کا سامنا کر رہے تھے، وہ کتنے تھے. اچھا پھر ایسے لوگ کتنے تھے جن کو پہلے سے کوئی یا کوئی بیماریاں تھیں اور وہ اس ٹریپ میں آ گئے اور اس وقت ان کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے پاس وہ ڈیٹا ہو تو اس ڈیٹا کو اور اب جو ہیٹ ویو آ رہی ہیں اس کے ساتھ میں ملا کر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو کرونک ہیٹ کا امپیکٹ آتا ہے، یعنی کہ اگر فرض کریں کسی کو دل کی بیماری ہے، کسی کو جو ہے کسی اور طرح کی بیماری ہے، تو جب ہیٹ ویو آتی ہے تو ان بیماریوں کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو وہ اضافہ کتنا ہوتا ہے اور اس کے پھر فردر جو ہے وہ نقصانات کیا ہیں، یہ سمجھنے میں ہمیں بہت مدد ملتی. لیکن چونکہ ہم نے وہ ڈیٹا پوائنٹ جو ہے وہ اپنا ضائع کیا، تو اب ہم اس وقت موجودہ وقت میں جو ہے اس انداز میں کام نہیں کر سکتے، کیونکہ آفات کے ساتھ میں کام کرنا مشکل ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے اداروں کی بھی ذمہ داریاں ہیں، دیگر این جی اوز بھی ہیں جو کام کرتی ہیں، لیکن ڈیٹا جمع ہونے سے کم آئندہ آنے والے وقت کے لیے ہم جو ہے وہ ایک بہترین انداز میں اپنی تیاری کو کر سکتے ہیں. ایک اور معاملہ جو میں خالد صاحب یہاں بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ دیکھیں پہلی ایک اور چیز بھی، کیونکہ ہم ہیٹ ویو کے تناظر میں بات کر رہے ہیں، تو ایک مسئلہ اور ہمیں نظر آیا کہ ہیٹ ویو کو انتظامی اعتبار سے ابھی تک جو ہے وہ ڈیزاسٹر کنسیڈر ہی نہیں کیا گیا. یعنی جب ہم این ڈی ایم اے کی ویب سائٹ پر جا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جی ڈیزاسٹر کی لسٹ میں تو اس کو شامل کیا گیا ہے. یعنی جہاں تک بات کی جاتی ہے کہ ہیٹ ویو کے الرٹ کے حوالے سے، تو الرٹ کی حد تک تو بات ہے، لیکن جہاں پر کلیکٹیولی 2016 تک کے اعداد و شمار دکھائے گئے جس میں لاسز اینڈ ڈیمیجز دکھائے گئے، یہ بتایا گیا کہ مختلف آفات کے ڈومین میں، مختلف ڈیزاسٹرز کے ڈومین میں جو ڈیتھ ہوئی ہیں مختلف طرح کی، اس میں ہیٹ ویو کو شامل ہی نہیں کیا گیا، جو کہ یقیناً شامل کیا جانا چاہیے تاکہ ادارے اس کو صحیح ڈائریکشن میں سمجھ سکیں اور ایک پرویکٹیو اپروچ کے ساتھ میں جو ہے وہ اس کی تیاری تو ہمیں کرنی پڑے گی. کیونکہ دیکھیں اب اس سال بھی ہم نے دیکھا کہ جو ہے مارچ کی راتیں جو ہے وہ گرم ترین ہو گئی تھی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی یعنی کہ اکتوبر تک جو ہے وہ ہمیں شدید گرمی کا سامنا رہا. تو یہ سلسلہ ہے، تو اس کے لیے ہمیں لازمی ہے کہ ہیٹ ویو کو ایک تو ڈیزاسٹر کے ڈومین میں شامل کیا جائے. اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا جب اس کو باقاعدہ ڈیزاسٹر ڈکلیئر کر دیا جائے گا تو جو بجٹ ہوتا ہے وہ اس کے حوالے سے مخصوص ہوگا، اور اداروں کے لیے آسانی ہوگی کہ اس بجٹ کو استعمال کرتے ہوئے اس سے نمٹنے کے لیے ایک کوئی پراپر انداز میں اقدامات کیے جا سکیں. دوستو آپ نے توحید صاحب کی باتیں سنی اور ہیٹ ویو کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ ہماری معلومات میں اضافہ کیا. ایک اور بڑا مسئلہ جو ہے وہ کراچی کے شہریوں کے لیے اربن فلڈنگ ہے. ماہرین ماحولیات اور ماہرین موسمیات جو ہے وہ ہمیں یہ بتا چکے ہیں کہ اربن فلڈنگ کا سامنا جو ہے وہ اب ہمیں کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ ہم اگلے سال نہ کریں لیکن اس کے بعد والے سال میں ہم کریں. تو یہ اب ایک پیٹرن ہے
جو موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں ابھر کر سامنے آیا ہے کراچی کے شہریوں کے لیے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ جب اربن فلڈنگ ہوتی ہے تو پورا کراچی جو ہے وہ جیم ہو جاتا ہے, لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ تباہی مچاتا ہے. تو ہم پوچھیں گے توحید صاحب سے کہ ایک تو یہ کہ اس کے بچاؤ کے لیے کوئی طریقہ کار جو ہے وہ موجود ہے. دوسرا یہ کہ کیا صورتحال ہوتی ہے جب وہ پانی شہر میں ہوتا ہے اور اس کو نکالنے کے لیے جو سارے راستے ہیں ان کی کیا صورت حال ہوتی ہے. تو اس حوالے سے بھی ہم ذرا تفصیل سے ان کا ویو لیں گے. بہت شکریہ خالد صاحب. دیکھیں, شہر کراچی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے کے مقابلے میں مونسون کا جو اسپین ہے وہ بڑا ہے, دورانیہ بڑھ گیا. اب کیا ہوا کہ پہلے تو بارشیں جو ہے وہ شہر کو کم ملتی تھی, اس سال بڑی تعداد میں جو ہے بارش ملی شہر کو. اب شہر کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس بارش کے ساتھ وہ چل سکے, جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جی شہر کو جو ہے وہ ایک سیلاب کا سامنا رہتا ہے اور شہری زندگی جس میں بری طرح متاثر ہوتی ہے. اگر ہم بات کریں کہ جی کراچی میں شہری سیلاب کے اسباب کیا ہیں, کیا وجوہات ہیں, دیکھیں سب سے پہلی بات, آپ شہر کراچی میں ایک بہترین انداز کا نیچرل جو ہے سمجھ لیں ڈرینیج موجود تھا. تو اس کا راستہ وہاں پہ اس نیچرل ڈرینیج پر ہم نے پانی کا راستہ روکا. شہر کراچی میں تقریباً 41 کے قریب جو ہے وہ برساتی نالے ہیں, جس میں ہم نے مختلف جگہوں پر مختلف طرح کی تبدیلیاں کیں اور اس سے پانی کا راستہ روکا. کچھ جگہوں پر ہم نے تجاوزات جو ہے وہ قائم کی. اچھا, جب تجاوزات کہتے ہیں تو یہ لفظ تجاوزات سے ہرگز یہ مطلب نہ لیں کہ وہاں پر صرف کچی آبادیاں بن گئیں, بلکہ کسی بھی طرح کی ڈیولپمنٹ کو وہاں پر اس ڈومین میں تجاوزات ہی کہا جائے گا. جیسے کہ فرض کریں کہ ہم نے جو ہے وہ جو ہے بائی پاس بنایا, سپر ہائی وے بنائی, تو سپر ہائی وے کے دونوں جانب جو آپ کے برساتی نالے تھے درمیان میں کلورٹ نہیں رکھی, جس کی وجہ سے اس کا راستہ رک گیا. مائی کولاچی بائی پاس بنایا, 3 نالوں کو جو ہے وہ نیرو ڈاؤن کر کے ایک چھوٹے سے جو ہے وہ پتلی سی نالی کی شکل دے دی, ٹھیک ہے نا. پھر اسی طریقے سے ہم نے مختلف اور ڈیولپمنٹ کی, کچھ جگہوں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی, کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ دوسری طرح کی آبادیاں جو ہے وہ پاپ اپ ہو گئیں. تو اس طرح کیا ہوا کہ جب مختلف طرح کی ڈیولپمنٹ ہوئی اور ہم نے پانی کی نکاسی کا خیال نہیں رکھا, تو پانی کا جہاں جہاں راستہ رکا وہاں پر جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ اربن فلڈنگ والی جو ہے وہ سچویشن سامنے آئی. دوسری بات یہ کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں جہاں پر اربن ڈیولپمنٹ ہوتی گئی, شہر بڑھ رہا ہے, ظاہر سی بات ہے آبادی بھی شہر کی بڑھ رہی ہے, تو کیا ہوا کہ سڑکیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ اونچی ہو گئیں اور ارد گرد کے جو علاقے ہیں وہ سمجھ لیں ایک طرح سے جو ہے وہ نشیب میں چلے گئے, جس کی وجہ سے جب بارش ہوتی ہے تو وہ سڑکوں کا پانی بھی جو ہے, کیونکہ سڑکیں جو ہیں وہ کسی آپ کا جو ہے برساتی نالوں کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے, ان کا ڈرینیج کے ساتھ کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے, تو وہ پانی بھی بہہ کر جو ہے وہ قریبی نشیبی آبادیوں میں آ جاتا ہے اور آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور فلڈنگ والی سچویشن پیدا ہوتی ہے. اسی طریقے سے شہر کا جو سیوریج اور سینیٹیشن کا سسٹم ہے, ٹھیک ہے نا, یہ پانی براہ راست اس میں شامل ہو جاتا ہے. اچھا, اس کی اپنی ایفیشنسی اتنی بہتر نہیں ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ گٹر جو ہے وہ فوراً سے ابلنا شروع کرتے ہیں اور وہ پانی جو ہے وہ پھر سڑکوں پر نظر آتا ہے, یا لوگوں کے گھروں میں پانی جو ہے وہ بیک کر جاتا ہے اور لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ سیوریج کا پانی آ جاتا ہے. تو عام طور پہ جو ہم چیزیں دیکھتے ہیں وہ اس طرح کی نظر آتی ہیں. پھر یہی پانی چونکہ سڑکوں کے دونوں جانب جیسا کہ اسٹارم واٹر ڈرین ہونے چاہیے اور وہ پھر براہ راست جو ہے پانی کو لے کر چلے جائیں تو سمندر میں, یا اگر ہم اس پانی کا ذخیرہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کسی ٹینکر میں یا کسی کنویں میں جا سکتے ہیں, یا اسی پانی کو جو ہے وہ زمینی جو آپ کے ایکوافر ہیں اس کو ریچارج کرنے میں استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. یہ پانی کیا ہوتا ہے, سڑکوں پر کھڑا رہتا ہے اور وہ سڑکیں پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا ٹرانسپورٹ کا نظام بھی جو ہے وہ متاثر ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو یہ بنیادی وجوہات تھیں. پھر اس طرح ایک اور مسئلہ کہ نالوں کا جہاں جہاں اخراج ہے, ٹھیک ہے نا, وہاں پر کیا تو ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئیں, ٹھیک ہے, یا دیگر طرح کی کوئی اور جو ہے تعمیرات ہو گئیں, تو ان تعمیرات نے حد درجہ نقصان پہنچایا. جیسے جیسے پانی کا راستہ رکے گا ویسے ویسے جو ہے وہ ہمیں اربن فلڈنگ جیسی صورتحال کا سامنا ہوگا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس
پورے نظام کو اپ گریڈ کریں, پانی کا راستہ کہیں نہ رکے. پہلی چیز تو ہے پانی کا راستہ کہیں نہ رکے, خاص طور پر جو آؤٹ فال ہیں وہاں پر جو ہے دیکھیں نالے کا, برساتی نالے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے وہ جو ہے وہ اگر پتلا ہے تو جیسے جیسے پانی اس میں ایڈ ہوتا جا رہا ہے, آگے کی جانب جیسے وہ سمندر کی جانب جائے گا اسے چوڑا ہونا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں جو سلسلہ ہے وہ اس کے برعکس نظر آتا ہے, یعنی جو ہے وہ پیچھے سے نالا جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ اس کی گنجائش ڈیفرنٹ ہوتی ہے, اور جیسے ہی وہ سمندر کے قریب پہنچتا ہے تو وہاں پہ بالکل نیرو ہو جاتا ہے اور ایک نالی کی شکل اختیار کر لیتا ہے, جس کی وجہ سے کیونکہ وہ پریشر کے ساتھ پانی آ رہا ہوتا ہے, کیونکہ بارش اگر ہو رہی ہے تو اس دوران میں ایک جو ہے وہ مومنٹم ڈیولپ ہو جاتا ہے اور اس پانی کو جگہ نہیں ملتی, اور وہ پانی جو ہے وہ قریبی آبادیوں کو متاثر کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے روڈ انفراسٹرکچر کو انجینئرنگ کے ذریعے سے بہتر کریں, جو آپ کے سیوریج کے نالے ہیں ان کی صفائی ستھرائی کا انتظام رکھیں, جو برساتی نالے ہیں اس کو کلیئر رکھیں, اور اس کی کنیکٹیوٹی جو ہے وہ بہترین ہو, یعنی کہ پانی کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو, ورنہ پانی خود اپنا راستہ بنائے گا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آبادیاں متاثر ہوتی ہیں, لوگوں کی زندگی متاثر ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہے ہمیں ان معاملات پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. کراچی شہر کے دو اہم ترین مسئلے پہ ہم نے محمد توحید صاحب سے بات کی, ہیٹ ویو اور اربن فلڈنگ. دوستو, کراچی میں بے شمار مسائل ہیں انفراسٹرکچر کے حوالے سے, اربن پلاننگ کے حوالے سے, اس شہر کی منصوبہ بندی کے حوالے سے, موسمیاتی تبدیلی کے تناظر میں جو کچھ اس شہر میں ہونا چاہیے انفراسٹرکچر میں, اس میں اداروں کا کیا رول بنتا ہے, اس میں ہم عوام کا کیا رول بنتا ہے, یہ بہت سارے سوالات ہیں. ہم وقتاً فوقتاً توحید صاحب سے اس حوالے سے جو ہے کراچی شہر کے مختلف جو ایشوز ہیں اربن پلاننگ کے, اس پہ بات کرتے رہیں گے. آپ کو بہت شکریہ.